المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مصباح الظلام اللهم صل على مفتاح في دار السلام اللهم صل على الشفیع فی جمیع الانام۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما دے۔ پارہائے صحف ونچہائے قدس اہل بیت نبوت کے لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و سینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سید الاسقیاء حسن مجتبیٰ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید ولا شاہ گلگو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سفر است خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اہل بیت کی محبت کا جتنا بھی منبع ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ سن لیں، میرے اور آپ تک اہل بیت کا جتنا بھی پیار پہنچا ہے اس کے راویان کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ یہ نوٹ کر لیں۔ جو کچھ کل سکھر کے اندر ہوا وہ بڑا دل خراش معاملات تھے۔ میرا امام ہے اعلیٰ حضرت نور اللہ مرکزہ، میں اس کا نا پیروکار ہوں، میں ایک نمبر اس کا پیروکار ہوں، میرے اندر رفظ داخل نہیں ہوا۔ یہ سن لیں، میرے امام نے آج سے 125 سال پہلے کہہ دیا تھا وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر۔ اس کی تشریح پہ ذرا نوٹ کریں۔ اب منجیاں مودیاں جیسے انہوں نے بھی مودیاں جیسے ہیں جنہیں دے آستانے ایران دے پیسے دے چل دے پا۔ میرا امام کہتا ہے کہ جہنم سب سے زیادہ اس شخص کو جلانے میں اشتیاق رکھتی ہے جو عمر کا گستاخ ہے۔ گل نہیں ختم ہو گئی۔ ہاں جی، یہ بریلوی کہلانا یا رضوی کہلانا بڑا آسان ہے، بڑا مشکل ہے سنی بن کے زندگی بسر کرنا۔ بڑا تیزی کے ساتھ رفظ داخل ہو رہا ہے، بڑا تیزی کے ساتھ۔ اگر آپ رفظ کی طرف مائل نہ ہوں گے تو لوگ آپ کو بھوکا مارنے پہ مجبور کر دیں گے۔ یہ سن لیں، میرا امام بڑا ذی شان شخص ہے۔ میرے امام جیسا کوئی دوسرا امام قیامت تک آئے گا ہی نہیں، اللہ نے چن کے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والے اہل بیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے بیک وقت 56 علوم پہ دسترس اللہ نے عطا فرمائی تھی، 56 علوم پہ، اور ہم نے صرف بطور نعت خوان پیش کیا ہوا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ میرے امام کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے کتاب حکمت کے چند کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضرت مولا کائنات اس کے راوی ہیں، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ امام طبرانی نے اس کو مولا کائنات کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کلمہ کو جنت میں داخل ہونے لگے گا نا اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ نامہ اعمال کے اندر صرف یہ دیکھا جائے گا کیا یہ شخص
اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ اگر دونوں پیار موجود ہوں گے تو جنت ملے گی، اگر ایک پیار ہوگا ایک نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت بڑی اوکھی، اللہ جہنم بھی تو بھرنی ہے نا۔ یہ جو ہم نے ٹھیکیداری مکائی ہوئی ہے نا، فلانا بھی جنتی تو فلانا بھی جنتی۔ حضور غوث الاعظم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا مجھے تو اپنی قسمت کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ یہ حضور غوث الاعظم ہیں، غوث الاعظم جنہوں نے 50 سال علم حاصل کیا۔ کتنے سال مدرسے پڑھے؟ اتنے کوئی بندہ 2 گھنٹے کسی مولوی کی کیسٹ سننے میں دوسرے دن بعد دنان المفتی لگ رہتا، فلانا مفتی فلانا مفتی ہے۔ سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، غوث اعظم کیا ہیں؟ حسنی حسینی سید ہیں، اور اتنے کمال کے سید ہیں۔ حکیم الامت عامہ یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الہند دریائے سندھ کے کنارے سفر کر رہے تھے۔ آپ نے دریائے سندھ سے کہا، او دریائے سندھ مجھے بتا تیرے اوپر کتنے کاملین نے سفر کیا ہے؟ میں نے کہا 28۔ یہ ٹکوسلا نہیں ہے، یہ 12 تقریرہ یا انوار خطابت سے بات نہیں لی گئی، کہ کسی کیسٹ پہ نہیں سنی، یا گوگل سے یا فیس بک سے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے میں نہیں رکھ رہا۔ یہ کتابوں کے دشت سے میوے چنے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے استاد گرامی قدر استاد الصرف والنحو حافظ محمد عاطف مشتاق رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے ادارے پہ قائم دائم رکھے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا دریائے سندھ سے مجھے بتاؤ تیرے اوپر کتنے لوگوں نے کاملین نے سفر کیا؟ دریائے سندھ نے کہا 28 لوگوں نے۔ کہا میں کس سب میں ہوں؟ کہا آدھا۔ کہا 2 کامل کون ہیں؟ کہا علی حجویری علیہ رحمہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے اپنی بات بغداد کی طرف موڑی تو غوث اعظم نے 50 سال علم حاصل کیا ہے، 50 سال مزاب رحمت کے نیچے سجدہ انگی تھے، سجدہ کیا ہوا تھا اور لوگ طواف کر رہے تھے۔ اور غوث الاعظم ایک ہی ہیں، غوث الاعظم ویسے 3 گزرے ہیں، ویسے 3 ہیں، امام حسن مجتبی، حضور غوث اعظم اور امام مہدی۔ یہ 3 غوث اعظم ہوں گے، امام مہدی بھی غوث اعظم ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں سجدہ کر رہا تھا، طواف کرنے والوں کا طواف رک گیا، کہا مالک اگر میرے گناہ زیادہ ہوں تو مجھے میرے حضور کے سامنے مت کھڑا کیجیے۔ یہ غوث اعظم ہیں، غوث اعظم جو کہتے ہیں جو خواب کے عالم کے اندر بھی میرا مرید ہونے کا دم بھرتا ہے، میں قیامت والے دن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ایک تو یہ گزارش ہے، دوسری ہے کہ بچوں کو دین پڑھائیں، درس نظامی پڑھائیں۔ علم ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یقین جانیں میرا عقیدہ میرا مسلک بانجھ پن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یقین جانیں جب تک دین مکمل نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا، شعور کہاں سے آئے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا سب سے بڑا سورس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس نے ذرہ بھر تخیل کے کروڑویں حصے کے اندر کسی صحابی کے بارے میں، ایمان کے بارے میں تذبذب کر کے سوچنے کی کوشش کی، اللہ کو اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن صحابہ کے بارے میں اترا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ میرے حضور نے منع فرمایا کسی بھی صحابی کے متعلق زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، کیونکہ میں قربان جاؤں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی استاد جی لکھتے ہیں میں اپنے مفسرین پہ قربان جاؤں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، مالک اے میرے محبوب پوری کائنات ہے، پوری کائنات کے کلیجوں پہ نظر ڈالو، اے میرے محبوب محمد جس کلیجے کے اندر محمد عربی کی سب سے زیادہ محبت ہوگی میں اس کو شرف صحابیت سے سرفراز کرتا جاؤں گا۔ یہ حضور نے خود چنا ہے، صحابہ کو حضور نے خود چنا ہے، جس پہ میرے حضور کی نگاہ پڑتی گئی وہ صاف ہوتا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلانا صحابی علیہ باللہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا تو وہ حضور کی نبوت پہ ضرب لگانے جا رہا ہے۔ دیکھو نا، شاگرد فیل ہو، شاگرد ناکام ہو تو
تو چوٹ کس پہ پڑتی ہے؟ استاد پہ۔ بچہ گالی دے، شرارت کرے تو بچے کو کچھ نہیں کہتے علی محلہ، پہلی گالی کسے نکلتی ہے؟ استاد پہ۔ جو لوگ صحابہ پہ ضرب لگاتے ہیں وہ میرے حضور کی ذات پہ ضرب لگاتے ہیں، کیونکہ میرے حضور کی تربیت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے نہیں، صحابہ کرام منبع ہیں اہل بیت کے پیار کا، یہی بات میں سمجھانے آیا ہوں۔ میں وہ کربلا آپ کو نہیں سنا سکتا جو مولوی صاحب ایسے سناتے ہیں جیسے امام حسین دے گھوڑے دے پوچھ نال بننے ہوندے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مولوی نے واقعہ کربلا لکھا ہے۔ واقعہ کربلا 200 سال 300 سال بعد لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر کتنی صداقت ہے یہ میرا رب جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے۔ ہم شان بیان کریں گے، شان بیان کرنے کے اندر تقصیر سے کام، مقصر پن سے کام، ہم کنجوسی سے کام نہیں لیں گے۔ یہاں حسین ہے، وہاں دوسرا کوئی شخص نہیں ہے۔ اب روایت سنیے، روایت ہے، اس کو لکھا ہے مکتب اہل حدیث کے شیخ الحدیث ہیں۔ جو پڑھتا ہے نا کتابیں وہ ہر بندے کی پڑھتا ہے، اور یہ پڑھنے کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کتاب دیکھنی ہوتی ہے، تحریر دیکھنی ہوتی ہے، ہم نے سلسلہ نسب نہیں دیکھنا ہوتا کہ لکھا کس نے ہے۔ بہت بڑا محقق ہے، کمال کا محقق ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، حضور قبلہ شیخ الحدیث محقق عصر زبیر احمد زئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ اس نے وہ میرے حسین کی شان بیان کیا کہ قلم توڑ کے رکھ دی۔ اس نے حدیث کے ساتھ سند بھی استاد بیان کی۔ اس نے کہا تدلیس ہے۔ اب یہ علیحدہ فن ہے کہ تدلیس یا مدلس کسے کہتے ہیں، اس کے اندر کتنے راوی ہیں، کتنے صحابہ کرام کو اس نے چھوڑا ہے۔ زبیر علی زئی لکھتے ہیں فضائل صحابہ کے اندر، پنڈی کا یہ شیخ الحدیث ہے، انتقال کر چکا ہے، اس میں میں نے کام بھی کیا ہے الحمدللہ۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 3 ٹائٹل میرے حضور نے عطا فرمائے۔ عرب کا دماغ، 12 سال کی عمر کے اندر ان کو ٹائٹل ملا تھا یہ عرب کا دماغ ہے، فاتح مصر، فاتح مصر۔ اور میرے حضور نے فرمایا جس نے سیاست سیکھنی ہو وہ عمر بن العاص سے سیکھے۔ یہ فرماتے ہیں میں خانہ بابا کے سائے کے نیچے بیٹھا تھا، اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ اندر داخل ہوئے تو طواف ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن العاص نے کہا طواف روک دیا جائے، طواف رک گیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو وہ جو سامنے آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا حسین ہیں۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں نے اپنے حضور سے سنا ہے کہ اس وقت آسمان کے فرشتے سب سے زیادہ جس کا حیا کرتے ہیں وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ ہمیں بات کس نے بتائی؟ یہ بنو امیہ کا فرد ہے عمر بن العاص۔ کون ہے؟ بنو امیہ کا، اور بنو امیہ حضرت حسین کے ننیال ہیں۔ کیا ہیں؟ نانکا پنڈے، یہ نانکا پنڈ، یہ نان کے تعریف کر رہے ہیں۔ مہربانی جزاک اللہ، آپ صرف گفتگو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے، آپ گفتگو آپ کے دلوں کے اندر جاذب ہو جائے تمام تر اختلافات کو بھلا کے۔ تو حضرت عمر بن العاص کہنے لگے لوگوں یہ حسین وہ ہیں کہ آسمان کے فرشتے اس وقت اگر کسی شخصیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو حضرت حسین سے کرتے ہیں۔ اور وہ افتخار حسین عارف صاحب چونکہ اہل تشیع ہیں، جس طرح میرے بھائی سہیل قادری صاحب محسن نقوی صاحب کا کلام موج ادراک سے پڑھ رہے تھے، تو افتخار حسین عارف صاحب نقیب جو ہے نا بڑی معذرت کے ساتھ زیادہ کلام پڑھتے ہی محسن نقوی صاحب کا ہے۔ مجھے اس کے کلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے عقیدے سے اختلاف ہے، جو بات اچھی ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ افتخار حسین عارف صاحب اہل تشیع ہیں، اردو اکادمی کے صدر ہیں، میں ان کو بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ان کا ایک کلام ہے جو ضمناً مجھے یاد آ گیا، انہوں نے لکھا ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے پر کے کرانوں میں گر حسین کا ہے، فراتے وقت روا دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کی میں تشریح کرتے جا رہا ہوں۔ امام طبرانی علیہ رحمہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ ہوا، اور دوزخ نے جنت سے کہا میرے اندر قارون جائے گا، میرے اندر حامان جائیں گے، میرے اندر شداد جائے گا، میرے اندر ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارنے والے جائیں گے، میرے اندر ختم نبوت کو تار تار کرنے والے جائیں گے، میرے اندر اہل بیت سے بغض اور صحابہ سے بغض رکھنے والے جائیں گے،
تمہارے اندر کون جائے گا؟ جنت کو اوپر نہ تھوڑی سی سراسیمگی آئی، تجسس آیا، سوچنے میں پڑی تو اللہ نے وحی نازل کی، الہام کیا جنت تو دوزخ کو بچانا، میرے اندر اللہ تعالیٰ حسن اور حسین کو داخل کر کے مجھے مزین فرما دے گا۔ تو اسی لیے افتخار حسین عارف کہتا ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گر حسین کا ہے، دیکھ فرات وقت روا دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا ہے، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے۔ اور شعر بڑا کمال کا ہے، میرے عقیدے کا ہے، حضور شافع محشر علی کہیں گے یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ حسینی ہیں، اور ہم سب پہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سفارش کا اثر ضرور ہوگا۔ ہم کسی سے نہیں نفرت کرتے، یہ لوگ سٹیج پہ زبردستی بیٹھ کے کہتے ہیں جی فلانا صحابہ سے پیار کرتا ہے، فلانا اہل بیت سے پیار کرتا ہے، جو کلمہ گو ہے میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے، رولا صرف پیسے ہے کہ فلانی گدی تو کتنی بھاری لفافہ آنا ہے، فلانی گدی تو کتنا بھاری ٹکٹ آنا، رولا صرف اتنا سارا ہے، وہ رولا کوئی نہیں۔ جو بھی کلمہ گو ہے اس نے اپنی قبر کے اندر خود جا کے حساب دینا ہے۔ مجھے بتائیں لوگ جہنم کے اندر جانا پسند کریں گے یا جنت کے اندر جانا پسند کریں گے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا آج کی شب نہ ماتم ہوگا نہ بین ہوگا، صرف ذکر حسین ہوگا۔ یہی تو مسلک ہے، یہ تو درمیان میں رولا ہے، اور ہے کیا؟ سب میرے حسین سے پیار کرتے ہیں، کوئی بھی میرے حسین سے بغض نہیں کرتا، کیونکہ میرے حسین ایمان کی حرارت ہیں۔ اب سنیے جی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ صدیق اکبر، صدیق کوئی عام شخص نہیں ہے، صدیق اکبر ایک ہی ہے صرف پوری کائنات کے اندر۔ سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن صدیق اکبر صدیق اکبر ہیں، سارے صحابہ عظیم ہیں، اعظم کائنات کے اندر ایک ہی ہے، سارے صحابہ متقی ہیں، اتقا پوری کائنات کے اندر صدیق اکبر ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلی حضرت نے 28ویں فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد کے اندر پورا چیپٹر لکھا ہے، پورا چیپٹر اعلی حضرت نے پورا چیپٹر لکھا ہے۔ اس چیپٹر کے اندر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نقاہت ہوئی تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ پیغام بھجواؤ کہ میرے مسلح پہ نا صدیق کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور صدیق بڑے رقیق القلب ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت کے لیے سب سے رحم دل ابو بکر ہے۔ حضرت عائشہ سے میرے حضور کہنے لگے عائشہ پیغام بچاؤ کہ میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نا ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور وہ رقیق القلب ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے مسلح پہ کھڑے نہیں ہوں گے، کسی اور کو پیغام دے دیں۔ تو میرے حضور نے اپنی چھاتی اپنے سینے مبارک پہ آ کر کہا عائشہ اللہ کی عزت کی قسم اللہ یہ بات پسند ہی نہیں کرتا کہ محمد کے مسلح پہ صدیق کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ یہ صدیق کا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب عمر جنت میں داخل ہوگا اللہ عمر کا اپنی شان کے تحت ہاتھ پکڑ کر خود عمر کو جنت تک چھوڑ کے آئے گا۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا، صدیق کے سینے کے سامنے بال بنا دیا جاتا۔ اس سارے پس منظر کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے حسنین کریمین کی شان سنیے گا۔ ہم حسن کی بھی شان بیان کرتے ہیں، حسین کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حسین مرید ہیں، حسن مرشد ہے۔ جہاں مرید کی شان ہو وہاں مرشد کی بھی شان ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک حسنین بھی ہیں، کیوں استاد جی، ہمامین بھی ہیں، شہیدین بھی ہیں، انیسین بھی ہیں، نیرین بھی ہیں، سبتین بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو حسنین کریمین ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ جناب صدیق اکبر 10 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے مسلح پہ نماز عصر پڑھا کے اٹھتا ہے۔ یہ کوئی مدینہ کی ریاست کا شہنشاہ نہیں ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ سیدھا پڑھنے کی مالک توفیق عطا نہیں فرماتے۔ یہ صدیق اکبر ہے جو مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، حضرت مولا کائنات کا ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں ڈال کے ہاتھ باہر نکلتے ہیں، ساتھ سفیر ہے۔ یہ پوری گفتگو کا لب لباب ہے، کلائمیکس ہے۔ یہ بات سنا کے میں گفتگو کو سمیٹ بھی دوں تو آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس بات کی چاشنی آپ کو اگلے محرم تک مسحور رکھے گی۔
دائیں طرف مولا کائنات، بائیں طرف سفیر ہے کسی ملک کا، جناب صدیق اکبر امامہ اپنے ماتھے پہ سجائے، سر پہ سجائے باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو حضرت حسن مجتبیٰ کھیل رہے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں امام حسن امت کے اندر وہ واحد بچہ ہے جو 6 سال کی عمر میں بھی لوح محفوظ کی تحریر پڑھ سکتا تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، ابن حجر عسقلانی نے، ابن حجر بات برداشت کیجئے گا، پچائیے گا، جن کے اندر پنجابی گل پچاونا لیے، ابن حجر عسقلانی، اس کا نام بھی حجر ہے، کیوں ساجی جی میں پتھر پہ لکیر، اس طرح ابن حجر عسقلانی کا قول، ماں نے دوسرا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا حدیث کی صنف کے اندر۔ ابن حجر عسقلانی وہ لکھتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نبی نہیں ہے، جس طرح میرے حضور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے وجود سے جو اوصاف لے کے پیدا ہوئے تھے، حضرت حسن بھی وہی اوصاف لے کے پیدا ہوئے تھے۔ ناف بریدہ، ختمہ بریدہ، مانگ سجی ہوئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو اگر اندھیرے میں بٹھا دیا جاتا تو سامنے والے دیواریں ایسے چمکتی تھیں جیسے اللہ نے سورج کو اتار کے فاطمہ کے بیڑے کے اندر سجا دیا ہو۔ یہ حسنین کریمین ہیں، ایسا نور تھا۔ بلکہ میں بات کو اس کو کنکلوڈ کی طرف لے کے آتا ہوں۔ صحابہ کرام کے جب جی کے اندر آتا کہ ہم نے حضور کا سراپا جمال دیکھنا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سر سے لے کے ناف تک حضور کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین ناف سے لے کے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ تو جب صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات تقویت پکڑتی نا، اشتیاق پیدا ہوتا کہ آج حضور کا سراپا جمال دیکھا جائے، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم چارپائی یا کوئی اونچی جگہ بچھا کے دائیں طرف حسن کو بٹھاتے، بائیں طرف حسین کو بٹھاتے۔ جب بٹھاتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ حسنین کریمین نہیں تشریف فرما ہوئے بلکہ حضور محمد عربی تشریف فرما ہے۔ یہ ساری روایتیں ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ صحابہ نے پہنچائی ہیں، صحابہ۔ اور سب سے بڑے اہل بیت سے پیار کرنے والے صحابہ ہیں۔ جناب صدیق اکبر باہر نکلے، جناب حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے۔ 10 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے پاکستان کا، اب گلگت بلستان ڈال کے وہ 1 لاکھ بڑا ہے، 8 لاکھ یا 8.5 لاکھ مربع کلومیٹر پاکستان کا پورا احاطہ ہے۔ 10 لاکھ مربع میل کا حکمران آگے بڑھتا ہے، حضرت حسن مجتبیٰ کو دونوں بازوں سے پکڑتا ہے۔ دیکھیے نا، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، گلی میں بچے کھیل رہے ہوں، آپ کے نواسے ہوں یا پوتے ہوں یا بچہ فرما بردار ہو، تو پیار کرنے کا انداز یہ ہے کہ دایاں دست اقدس یہ دست اس کے سر پہ ڈالتے ہیں، یہ پیار کا انداز ہے۔ بچہ اور اچھا ہو تو معانقہ کرتے ہیں، اور اچھا ہو تو دونوں ہاتھ رخسار پہ رکھتے ہیں، اور اچھا ہو تو انعام دیتے ہیں۔ سر پہ تو کوئی نہیں اٹھاتا نا، سر پہ تو کوئی نہیں اٹھاتا۔ امام حسن مجتبیٰ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بازوں سے پکڑا، نیچے جھکے۔ جب حسن مجتبیٰ کو اٹھانے لگے تو 10 لاکھ مربع میل کا حکمران نیچے جھکا ہوگا، نیچے جھکا تو حسن مجتبیٰ کو جوتوں سمیت اٹھایا۔ جب اٹھایا تو سامنے نالین کے سامنے نا خاک لگی تھی، گرد تھی، وہ گرد پیٹ پہ لگی، کپڑے پہ لگی، داڑھی پہ لگی، گالوں پہ لگی، امامے پہ لگی، اور حسن مجتبیٰ کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا۔ یہاں حاشیہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، ساتھ سفیر تھا، ساتھ سفیر تو اس نے کہا بچہ اتنا پیارا ہے تو کھڑے کھڑے پیار دے دیتے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے کسی کا بچہ ہو تو زمین پہ کھڑے کر کے پیار دیتے ہیں، علی کا بچہ ہو تو کندھوں پہ بٹھا کے پیار دیتے ہیں۔ یہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کا مزاج سمجھایا ہے کہ اہل بیت ہو تو کندھوں پہ سر پہ سوار کر کے حسنین کریمین کو پیار دیا جاتا ہے۔ اور جناب صدیق اکبر کہنے لگے کہ ہم نے ان کی خاطر گھر بار چھوڑا، ہم نے ان کی خاطر سب کو چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، ہم ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں، حسنین کریمین کی دہلیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کائنات میں اگر کوئی اہل بیت کا، حسنین کریمین کا، پنجتن پاک کا، اہل بیت کا سب سے زیادہ جو مؤید ہے، نصیر ہے، معین ہے، مددگار ہے، دوست ہے، ندیم ہے، انیس ہے، تو وہ صحابہ کرام ہیں اور بالخصوص خلفائے راشدین ہیں۔ آئیے بات کو میں اختتامی مراحل کے اندر داخل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ 5370 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے لکھی ہیں، کیونکہ آپ شبانہ روز حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ابن عساکر نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے تاریخ دمشق کے اندر، ابو محزم علیہ رحمہ اس کے راوی ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے کے نیچے نا سستا رہے ہیں، اور پیچھے سے حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، باریش تھے، داڑھی مبارک سفید تھی۔ تو جب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے حضرت حسین کے پاؤں کو صاف کیا۔ حضرت حسین نے کہا چاچا جان، بزرگ جی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کاش لوگوں کو آپ کی فضیلت کا پتہ چل جاتا تو لوگ آپ کو زمین پہ نہ چلنے دیتے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو سفر کرواتے۔ یہ حسنین کریمین کا مرتبہ و مقام ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا اور کمال کا کہا تھا، تیرا حسین میرا حسین، سب کا حسین رب کا حسین۔ کون حسین؟ وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ کون حسین؟ گل امامت، نشان حیدر، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ کون حسین؟ رضا کا بندہ، وفا کا بانی، شہید اعظم خلیل ثانی، کتاب یزداں کی ترجمانی، نبی کے دی کی کھری نشانی۔ کون حسین؟ حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گراتا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، حسین ہم کو سکھا گیا ہے۔ تم نظریں جھکا کے دیکھو ذرا، حسین جنتی جوان کیسا۔ تصور میں ذرا اپنے لاؤ وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی۔ حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے کہ سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے، پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے۔ حسین کی ہے نماز کیسی، حسین کا ہے دھیان کیسا۔ وہ کسی پنجابی شاعر، مسلک دیوبند کے کسی پنجابی شاعر نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دی تختے اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میں خانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا۔ شعر کا مزاج دیکھیے گا، حسین کاری یہ کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عادل، حسین اصدق، حسین صادق، حسین ناصر، حسین مصباح، حسین منصور، حسین سچا، حسین ابید۔ وہ حضرت واصف علی واصف کا شعر ہے، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہے اور حسین قیامت تک رہے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ مطالعہ بینی کا شرف ہے، نہ وہ مدارس ہیں، نہ وہ مدرسہ ہے، نہ وہ ماحول ہے۔ اسی لیے آپ کے 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو درس نظامی کروائیں، خدارہ کروائیں۔ مسلک عقیدہ بانجھ بن ہوتے جا رہا ہے۔ رزق دیتا ہے قرآن، بڑا رزق دیتا ہے، میرے حضور کا فرمان بڑا رزق دیتا ہے۔ آپ پتوں کی طرف جائیں، حبیب آباد ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک آستانہ ہے کھریپڑ شریف، سنا ہوگا۔ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب کو مجھ سے پوچھیں نا کہ پنجاب کے اندر دین کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ کھریپڑ شریف۔ جب اسے پتہ چلتا ہے نا اس بندے کو کہ میرے مدرسے کا عالم آ رہا ہے، تو وہ اپنی مسند سے اٹھ کے استقبال کرنے جاتا ہے۔ استاد جی تسی میں نے حکم دی ہوا، میں چل کے آ جاؤں۔ وہ تو اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے استادوں کو ایسے ملتا ہے جیسے مرید اپنے مرشد کو ملتا ہے۔ اس کے گھر کے اندر جو بہترین لنگر پکتا ہے وہ مدرسے کے بچے کھاتے ہیں۔ میں سامنے بیٹھا تھا، مجھے ان کے ساتھ پیار ہے، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر مثنی شریف صرف وہ پڑھا رہے ہیں، صرف وہ۔ مثنی شریف پڑھانا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ یا تو لوگوں کو اردو نہیں بولنی آتی، فارسی بولنا تو کجا، عربی بولنا تو کجا کی بات ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، بلکہ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ الحمدللہ ایک بچہ 4تھے سال کے اندر تھا، استاد جی
اس کی شادی ہو گئی، آپ نے فون کیا بیٹا درس نظامی پڑھنے نہیں آتے، 4 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا حضور بیوی آ گئی ہے، میں مفلس ہوں اور میں نے دیہڑی کر کے اس کا بھی پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ بھی پالنا ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو، جب تک پڑھتے رہے تمہارا برسر روزگار نہ ہوا، سردار احمد عالم اپنے گھر سے بیوی کا خرچہ بھی بھیجے گا، سال دے دانے بھی بھیجے گا، عیدیاں بھی بھیجے گا، تے ہر مہینے دے 10,000 روپیہ بھی بھیجے گا۔ اتھر کی حال ہے، تسی آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو، اسی تھوڑے تیرے جاواں گے تے سانو کی دیو گے۔ یہ کام چل رہا ہے پورے ملک کے اندر ہیں۔ تو اس کام کے ساتھ تربیت خراب ہوتی ہے، علماء کے ساتھ تعاون کریں، صرف علماء کے ساتھ۔ دیکھیں نا مسجد کا خطیب ہے، امام ہے، 15,000 لیتا ہے، 20,000 صفائی کرتا ہے، آپ کی جی حضوری کرتا ہے۔ میرا خیال جتنا خطیب مسجد کے اندر آپ کو پروٹوکول دیتا ہے نا، اتنا کہیں بھی آپ کو پروٹوکول نہیں ملتا۔ اس سے اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ سب سے زیادہ تعاون علماء کے ساتھ کیا کریں۔ دیکھیں نا نعت خان آتا ہے، بیوٹی پارلر سے سج کے آتا ہے، نہ اس نے وضو کرنا، نہ اس نے نماز پڑھنی، نہ شکل نہ داڑھی۔ اس کو بندے پوچھے تو حضرت حسین دا پیروکار ہے، تیری داڑھی ہے کوئی؟ پہلے یہ دس۔ حضرت حسین کی تو شہادت بھی سجدے کے اندر ہوئی تھی۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا ابن زہرا تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ سر میں سجدے کو کٹا کے کہہ گیا زہرا کا لال، اگر کچھ ہے بشر کی آبرو تو سجدے میں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اس کو عاشق کہتے ہیں جو اپنے حبیب کی مکمل پیروی کرے۔ علامہ اتوی مدینے کے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں رولا پہنا ہے، لوگوں کیوں دسنا ہے عاشقاں، کیوں وہ ویلا ڈالتے ہو 50 ہزار لے کے مہینہ پہلے بکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ تم شکل ایسی بناؤ نا کہ غیر دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو سامنے غلام محمد آ رہا ہے، بات نتھاری جائے گی۔ تو اس لیے خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مساجد کے اندر جو قرہ حضرات ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، جو امام ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، جو گھر کے اندر پڑھانے آتے ہیں قرآن ان کے ساتھ تعاون کریں، حوصلہ بڑھائیں۔ دیکھیں نا میرے استاد ڈیلی 18 سبق پڑھیں دیں، کتنے سبق پڑھاتے ہیں؟ 18 سبق پڑھاتے ہیں، 20,000 روپے تنخواہ ہے۔ تو پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ دوپہر کا کھانا آتا ہے 5 بج جاتے ہیں، 2 بجے کھانا آتا ہے 5 بج جاتے ہیں، یہ سبق پڑھانے کے اندر لگے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کا ہوش نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کریں، مساجد کو آباد کریں۔ دیکھیں نا آپ حوصلہ دیں گے علماء دین کو، خطیب کو، وہ محنت سے کام کریں گے، مساجد بھری جائیں گی، جولی کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو حوصلہ بندی کریں، جب حوصلہ زیادہ ہوگا مولانا صاحب مطالعہ کریں گے، آپ کو اہل بیت کے پیار کے ساتھ قریب کریں گے۔ تو اسی لیے میں ایک تو پہلے یہ معذرت کرتا ہوں کہ اگر میری گفتگو کے دوران کوئی جملہ غیر شرعی نکلا تو میں معافی کا طلبگار ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، کھوکھلا سا۔ تو اس کے بعد میں قبلہ حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میزبان محبت ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرے جیسے ناقص انسان کو اتنی اونچی مسند پہ بٹھایا اور شرف کلامی کا اعزاز بخشا۔ دوران گفتگو کوئی بھی اگر کمی ہوئی، غیر شرعی لفظ نکلا تو میں معافی چاہتا ہوں، کربلا کا نچوڑ سناتا جاؤں۔ حضرت سلطان باہو سلطان العارفین جانتے ہیں، یہ اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلا رہے تھے جنگ کے اندر، تو سکھوں کی جماعت آئی، تو انہوں نے پوچھا کہ بابا ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، ہم نے احمد پور یہ حل جو کہ بیلوں کے ساتھ، تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ساری برات کو کھیت کے اندر لے، ساری برات کھلیان کے اندر داخل ہوگی۔ آپ نے کہا جی لائن بنا کے کھڑے ہو جاؤ، لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، کہا آنکھیں بند کر لو۔ تو وہ بولے بابا جی رستہ دکھانا ہو تو آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ کہا جی ہمارے طریقے کے اندر رستہ دیکھنا تو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ ساری برات نے آنکھیں بند کر لیا۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور نے بیعت کیا ہے، ان کو کمال کی شخصیت ہے اور کمال کی شخصیت ہے۔ 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، کتنی؟ 150 سے زیادہ کتابیں، بندے شعر سنا کے گالی مار، 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ 30 سال تک علم حاصل کیا، 30 سال تک مرشد کی تلاش کی ہے، اور پھر آخر انڈیا کے اندر حضور غوث الاعظم کے نسل کے ایک شخص تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ یہاں تو کوٹھی اچھی ہو تو پیر صاحب خود کہتے ہیں تو میرا مرید ہو جا، جو دڑے مدن خلافت دے چھڑے جیسے چینی بک رہی ہے، آج تو حال ہے اس ملک دین دا کم کے نہیں کرنا ہے۔
آپ نے کہا جی لائن لگا کے نا بند کر لیں نظریں بند کی تو کہا کھولو، جب کھولی تو ساری برات مدینہ شریف کے اندر کھڑی تھی۔ کہا جی یہ تو احمد پور سیال نہیں ہے، کہا ہمارا احمد تو یہاں بستا ہے، جو ہم سے ہمارے احمد کے بارے میں پوچھتا ہے ہم اسے اٹھا کے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے کربلا کا نقشہ کھینچا ہے ایک شاعرانہ ربائی کے اندر، یہ کہتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو۔ 18,000 لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ حسین کو قتل کرنا جائز ہے۔ 18,000 لوگ کلمہ گو سن، وہ کی سن لیکن بک گئے تھے۔ کیا گئے تھے؟ بک گئے تھے۔ 18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تا تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو، جے کر مندے بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق تنہا دین دبا ہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ فیض احمد فیض اگرچہ کہ دنیا دار عاشق مزاج شخص ہے، اس نے کمال کر دیا، اس نے کہا جس تج سے کوئی مقتل میں گیا یہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں۔ 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی، بیعت کی، حلف اٹھایا ساتھ دیں گے، درمیان میں چودھری پڑھ گئے۔ درمیان میں کیا پڑھ گئے؟ چودھری جی میں مولوی نو کرنا ہوئے نا کہ فلانا چودھری آدھا انہیں میری کیتی بیزتی، لہذا یہ مسجد میں نہیں رہ سکتا، اگر یہ رہا تو میرا تھوڑا تعلق ہو ختم۔ وہ انتظامیہ والے بھی مجبور ہو جاتے ہیں، محلے والے، مولوی صاحب کہتے ہیں چلے جاؤ۔ تو جو اس طرح بغیر کسی شرعی عذر کے مولوی کو یا عالم دین کی تصدیق کرتے ہیں ان کا تعلق بھی کوفہ والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سن لیں، یہ بابا جی نے نکھار کر رکھ دیا۔ 40,000 لوگوں نے حلف اٹھایا ہم ساتھ ہیں، ساتھ دینے کے لیے چودھری پڑھ گئے۔ کوئی کسی خاندان کو، کوئی کسی خاندان کے، ابن زیاد نالائن اپنا یزیدی نے پیسے تقسیم کیے، وہ سارے بفر گئے اور پیچھے میرا حسین رہ گیا۔ اور حفیظ جلندری نے کیا نقشہ کھینچا، حفیظ جلندری نے کہا بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چلا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی یہ تن تنہا 22,000 لشکر کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ دین کے معین بنے، دین کے معین بنے۔ قیامت والے دن جو پروٹوکول علماء کا ہوگا، دین کی خدمت گزاروں کا ہوگا، وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ لوگ تجسس کریں گے، ہائے بھریں گے، کاش ہم نے اپنے محلے کے عالم دین کی خدمت کی ہوتی، کاش ہم نے مجبوری کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کیا ہوتا۔ وہ پروٹوکول ہوگا، ایسا پروٹوکول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ ہر وقت میری حضور کی رحمت کا سایہ نصیب کرے۔ آپ جتنے اب آپ چل کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر، فہم کے اندر، تدبر کے اندر، آپ کی محبت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرمائے۔ جس جگہ بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کا تقابل پیش کیا جا رہا ہو، چٹ رکھ کے بھیج دیتی کرو، مہربانی کریں، ہمیں محبت کا درس سکھائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان میں قرآن اترا ہے، تیری شان کی اترا ہے۔ حضور غوث الاعظم نے 12 شرائط لکھی ہیں۔ جڑا بندہ اعلان کرے نا میں پیر ہاں، کیوں استاد جی، جڑا بندہ کہنا میں پیر ہاں تے میرے ہاتھ تے بیعت کرو، حضور غوث الاعظم نے 12 شرطیں لکھی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 12۔ وہ دے ایک شرط یہ ہے کہ تہاڈی بیوی پہلے تہاڈی مرید نہیں ہونی چاہیے، تہاڈی بیوی تانوں پیر منے تے پھر تسی لوگوں کو بیعت لے سکتے ہو۔ بھائی صاحب تقابل مت پیش کرو، ان کی شان میں قرآن اترا ہے، ان کی شان میں قرآن اترا ہے۔ یہ اپنا 12 جون 2009 بروز جمعہ جامعہ نعیمیہ کے اندر نا بم بلاسٹ ہوا تھا۔ نعیم ملت محمد حسین نعیمی صاحب کا شہید ہو گئے 1:52۔ میں اس وقت سرگودا سے پیپر دے کے نکل رہا تھا، تو اگلے دن آرٹیکل اوریہ مقبول جان نے لکھا، اوریہ مقبول جان کو اللہ سلامت رکھے، کمال کا شخص ہے، کمال کا شخص ہے اوریہ مقبول جان۔ اس نے لکھا کہ اس بم بلاسٹ کے اندر ایک حافظ شہید ہوا ہے،
اور وہ پاکستان کا اکلوتا حافظ ہے، اس نے اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن حفظ کیا جہاں جہاں میرے حضور پہ وہی نازل ہوتی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ کی، بڑی زرخیز مٹی ہے، بڑی زرخیز. اس کو زرخیز بنانے کے اندر علماء کا ساتھ ہے. میں تجربے سے گزرا ہوں. عالم دین نیچے بیٹھا ہو آپ کی مسجد کا اور نعت خانوں پہ آپ پیسے لٹا رہے ہیں، اچھی بات ہے، دینے چاہیے. تو اس کے دل پہ، اس کے کلیجے کے اندر جو پھپھولے جاگے گا ان کا مداوع کون کرے گا؟ تو برابر تقسیم کریں. وہ کچھ نہیں سناتے، ٹھا پھا بس. دین کی بات کون سناتا ہے؟ عالم سناتا ہے. علماء کے سامنے بچھ جائیں، یقین جانیں اللہ کو اتنا دے گا جس کی انتہا نہیں ہے. اس وقت نعتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. عمل، پہلے عمل پھر نعت. ظہوری صاحب نعت پڑھتے تھے، بندہ تصور کے اندر مدینے چلا جاتا تھا. یہاں نعت پڑھی جاتی ہے، بندے کے ذہن کے اندر فلانی مووی کا گانا گونجنے لگ جاتا ہے اور بندے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. فصیح الدین سہروردی نعت پڑھتا ہے، وہ ویس قادری پڑھتا ہے نا اعلیٰ حضرت کا کلام، دل کرتا ہے بندہ پاؤں چومنا شروع کر دے. یوسف میمن کلام پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ میرے وطن پہ رحمتوں کو نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے ایک شخص کا بچہ بھی اگر درس انظامی کے لیے چلا گیا تو میری بخشش پکی الحمدللہ رب العالمین. اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میرے جیسے نالائق، کم فہم اور گنہگار شخص کی آواز پہ لبیک ضرور کہیں گے. آج جب آپ جائیں تو صبح تہجد کے وقت اٹھیے گا. جنہوں نے آج کا روزہ رکھا ہے وہ کل کا روزہ رکھیں، جنہوں نے آج کا روزہ نہیں رکھا وہ کل کا روزہ بھی رکھیں اور پرسوں کا روزہ بھی رکھیں. یہ حسینیت ہے. اپنے اہل خانہ کو بٹھائیں، اہل بیت کا ذکر پاک سنائیں، حضرت حسین کی محبت سنائیں، صحابہ کرام کا طرز عمل بتائیں کہ حضرت حسین کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیار کس طرح کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.